اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زوجہ رسول حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کیوں ناراض تھی اور ان کے ناراض ہونے کی وجہ کیا تھی۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔ تو پہلے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات نہ کی۔ تو پہلے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا زیادہ غصہ کیوں ہو گئی تھی کہ ان کا نام تک لینا گوارا نہ کرتی تھی؟ آخر یہ وجہ کیا تھی اور یہ ناراضگی اتنی آگے کیسے پہنچ گئی؟ تو پہلے دوستو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے سارے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ساتھ ہوا کرتے تھے اور وہ گھنٹوں لگاتار مسلسل چلتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دور چلی گئی تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ تو پھر دوستو، حضرت نے سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر دوبارہ وہاں تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہار تلاش کرنے کے لیے واپس لوٹ گئی، اسی کھیت کی طرف گئی۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تو آ ہی گئی تھی، لہذا وہ ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی، اس لیے وہ 4-5 آدمیوں نے ہودج اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں کم تھی اور وزن میں بھی کم تھی، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئیں تو دیکھا وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا میں تو پیچھے رہ گئی ہوں تو وہ کسی نہ کسی کو ضرور واپس بھیج دیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنی اوپر چادر ڈال لی اور سو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے، اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لگایا ہوا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا، قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی، آپ نے چادر سے اپنے آپ پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو گئے۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق تھے
انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تھے، وہ تو پہلے ہی ایسا ہی موقع تلاش کرنے میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکے، لہذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی کہ ایک دن میں ایک صحابیہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی تو راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری بات بتا دی کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے۔ تو پھر دوستو عائشہ فرماتی ہیں کہ آخر میرے بارے میں کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں نے گھر جا کر یہ سب معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی جان میرے ابو کدھر ہے؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر۔ فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنے شروع کر دیں۔ دوستو اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ پھر دوستو اگر یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔